ہائے میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، جنگل میں جا رہے ہو، خوفناک جنگل ہے نا۔ دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے۔ ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے۔ ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں۔ بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی۔ یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ، اس سے تو اسے ہونا چاہیے تھا، پکڑ لو مار دو جگڑ۔ جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی من۔ چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِ، میرا ہے تو میں جانم اور میرا بندہ جان میرا۔ مِنِّي وَإِلَيَّ، اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے۔ یا عبادی، یا عبادی، کون کتنا پیارا ہے اس لفظ میں یا عبادی، یا عبادی۔ کون؟ جو بڑے فرما بردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو۔ اور کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں گا، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ تم ہی کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو گے، چاہے اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آ گئے معافی مانگنے، اتنی تم نے میری بے عزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام حیدر وائن مرحوم تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک، پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا، ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری۔ میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں۔
یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بلغزم قدانم مشکلات لا الہ۔ من تقرب الیہ، جو مجھے منانے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو۔ اور وہ کیا کہہ رہا؟ جو انتم الفقراء واللہ هو الغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو، تم سارے تقوی والے بن جاؤ، تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی شہنشاہی میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا علم ہے صرف و ناف سے سکھری تروس منصورین۔ قاضی غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے، بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے، یہ چشتیہ میں سے تھے۔ سکھری تروش منصورین، منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے۔ ہنٹھا پرکھ کنز کدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کرپرز شرع وقایا، کرپرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، ان فی الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ، الا 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 وہی القلب۔ اسی پر آ کر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، 11 قسمیں، 11۔ میں پہلے 7 سمجھتا تھا، تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں، عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں۔ اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو یہ یہاں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ 11 قسمیں، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ جیسے عظمت تیری جان کی قسم، اب تو مان جائے، اس من کو پاک کر لے، اس دل کو صاف، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونچ مہانے ہو۔ یہ دل ہی تو ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام، انسانی نظام حرکت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے۔ نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا، نہ نحو کا پتہ تھا، نہ بلاغت کا پتہ تھا، وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے، نحو جانتے تھے، بلاغت جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ حضرت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے، تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کر، لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر دے گا، لا الہ الا اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، سارا قلعہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا، محاصرہ طول پکڑ گیا، آخر کار ایک دن فرمایا
تو لشکر کو تیاری کا حکم دیا، وضو کرو۔ ہاں، ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے، وضو کرو۔ وضو کیا کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا، تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے کا، پھر میں دوسری پڑھوں گا، پھر میں تیسری پڑھوں گا۔ تو حمص کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو دراڑ پڑ گئی۔ پھر کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا۔ تو وہ عیسائی جو تھے سفید جھنڈے اٹھا کے باہر نکل آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آہنی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا، ان کے قول میں، ان کے بازو میں کتنی طاقت ہو۔ حضرت عامر پھر دوبارہ آئے ہیں، ہن ملن نہیں آ رہے، ہن چھری لکائی ہوئی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو۔ چھری لے کر باپ چلا، 1500 کلومیٹر کا سفر، سارے راستے کیا سوچ ہوگی کہ میں چھری چلاؤں، اے بکرا تھوڑا میرا چاہیں تو بکرا ذبح ہویا پہ کہ عید پڑھ کے گئے اسے، اے بکرا تو نہیں کومنا، پتر کومنا ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ 92 سال۔ 92 سال ایک بندے کو مرغی نہیں کوئی جنت، تو پتر کومن دا حکم آ گیا۔ بڑے شیطان کے یوں منہ کرو ادھر لیفٹ، ادھر سے منہ کرو تو رائٹ۔ 2 پہاڑ آپس میں ملتے تھے، اس میں ایک اونٹ بن جاتی تھی، وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے، 92-95 سال کی عمر ہے، اور آگے معصوم پھول ہے۔ بچہ تب پرایا بھی ہوئے تو پیارا لگتا ہے، اپنا جگر۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو آگے بیٹا کہتا تسی خواب دیکھیا، میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں۔ تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنو، یا ابا تفعل، میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر۔ اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو 2 لفظ، یا ابا تفعل، یا ابت افعل، کیا تسلیم و رضا ہے۔ ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو؟ اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم، وہ ہے ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ تو حیران ہو گئے، تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں پتہ ہے، اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آپ کے بدلے میں جنت، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اس میں کیا گھاٹا ہے؟ آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے گا۔ تو پھر اپنا کرتا اتارا، کہا ابا یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا، شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکی۔ 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ، مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے۔ ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا۔ آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی گندگی کھانی ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا جاؤ، جو کرنا ہے۔
لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے. یہ کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں. الٹا لیٹایا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، گوڈا کنڈ پہ رکھے، گھٹنے کو کمر پہ رکھ، یوں بال پکڑے اور چھری، اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا. فرمایا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی. نہیں نہیں، کبھی نہیں. یا کوئی میرا امتحان ہے؟ یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں. ایک یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں، جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں. اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. اب چھری جو چلائی، میرے رب کا امر آ گیا، نہیں کاٹو گی، نہیں کاٹو گی. یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا یا چھری موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا. چھری تیز تھی، گوشت نرم تھا. عرش والے نے کہا نہیں، چھری کیسے کاٹے گی؟ آگ نہ جلائے، اب کیسے جلائے گی؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے، اب کیسے موت آئے گی؟ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نہیں چلی. اٹھے جا کے پتھر پہ تیز. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. قربانی کے مسائل میں آتا ہے، قربانی کے مسائل میں، کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. پتر دے سامنے چھری تیز ہو رہی، میں چلتی کیوں نہیں؟ جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، میرے خلیل نو جلا لایا ہے. امتحان پاس ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پٹی باندھی تھی آنکھوں پر، چھری جو چلائی چل گئے. آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترا اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل، دونوں مسکرا رہے اور چھترا سامنے پڑا. میرے نبی ساری زندگی 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی میں، ایک امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے. حج کے موقع پہ 63 اونٹوں کی قربانی دی. جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو، ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی، فساد کی، منافقت کی، زناکاری کی، بدکاری کی، جوے کی. کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے، ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹکوں کے پیچھے؟ کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں، لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اج میرا پوتر نشے تے لگ گیا ہے انہوں تب بھجوا. اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے. تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں. لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا ان نومیت مرنا اساں. موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزید نے بھی نہیں موت نے. آج فیصلہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج ایک پاسے ہو جاؤ.
یہ دنیا تو لمبا نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاؤ، چرس افیم ہیروئن دے اڈے چلاؤ، بدکاری دے اڈے چلاؤ، آج دے آ جاؤ۔ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں، چھری چلی اسماعیل پر، اللہ نے نکال لیا۔ پھر 2000 سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی، وہ لمبا قصہ ہے، ٹائم ختم ہے۔ چھری چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر، اللہ نے نکال لیا، 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا، لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا۔ اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی۔ میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی، تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا، اپنے صحابہ کا خون پیش کیا، اپنا خون پیش کیا۔ احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے، حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے۔ جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم، پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علی اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی، عون کی بھی کٹی، عبداللہ کی بھی کٹی۔ سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے، 17 آل رسول میں سے شہید کیے گئے، باقی تو سارے غلام تھے 72، 17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے۔ ہاں انہیں کھاد بننا تھا۔ میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ میرے رب کی سنت۔ ہمارے لیے کربلا نہیں ہے، ہمارے لیے کربلا کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، سود چھوڑو، ظلم چھوڑو، ذاتی چھوڑو، الزام تراشی چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، بیویوں پہ ظلم چھوڑو، لوگوں کے حق مارنا چھوڑو، لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑو، جھوٹے مقدمے چھوڑو، جھوٹی گواہیاں چھوڑو۔ ہمارے لیے یہ چھوڑنا ہے، ہمارے لیے یہ چھریاں ہیں۔ چلاؤ چھری اپنے جذبات پر، احساسات پر، ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں، ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں۔